السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے سرکٹا قاتل۔ میں پہلے بہت سے لوگوں کی بہت سی باتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کوئی بات جو ذرا انوکھی یا انہونی ہوتی تھی میں اسے یکسر مسترد کر دیا کرتا تھا۔ سراسر بکواس ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا؟ اس طرح کی بات کہہ کر بات کرنے والے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے اپنے آپ کو بہت روشن خیال اور عقل کل سمجھتا تھا۔ اس لیے میرا مخاطب میرے اعتراض اور انکار پر زیادہ بحث نہیں کرتا تھا۔ وہی گاؤں جہاں میں پیدا ہوا تھا اور بڑا ہوا تھا۔ کئی سال شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گاؤں لوٹا تو مجھے گاؤں زہر لگنے لگا۔ سارے لوگ جاہل اور گنوار لگنے لگے۔ اس لیے تھوڑے دنوں کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گاؤں کی رہائش ترک کر دینی چاہیے۔ جب میں نے امی سے کہا، امی میں نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ ارے بیٹا، تو شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا ہے، کیا اور بھی کچھ لکھنا پڑھنا ہے تجھے جو دوبارہ شہر جانا چاہتا ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے ابو بول پڑے، نہیں، اب اور شہر جانے اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا پڑھ کر آیا اس نے اس کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے، مزید پڑھ لکھ لے گا تو ہم سب کو حقیر کیڑے سے بھی بدتر سمجھنے لگے گا۔ ابو، میں مزید پڑھنے کے لیے شہر جانا نہیں چاہتا۔ پھر کس لیے جانا چاہتا ہے شہر؟ نوکری کرنے کے لیے۔ کیوں نوکری کرنے کے لیے کیوں؟ امی پٹ سے بول پڑی، یہاں جو اتنے لوگ رہتے ہیں کیا وہ یہاں نوکری نہیں کرتے؟ کیا تجھے یہاں نوکری نہیں ملے گی؟ ایک بار پھر میرے بولنے سے پہلے ابو بولے، کیوں نہیں مل سکتی نوکری؟ میں نے وڈیرے سائیں سے بات کی ہے تیرے لیے۔ وڈیرے سائیں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے پتر کو بھیج دینا، میں اسے اپنے ہاں منشی کے کام کے لیے رکھ لوں گا۔ میں نے بہت زور سے قہقہ لگایا، کیوں ہنس کیوں رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ ابو تیوری پر بل ڈال کر بولے، میں آپ کی بات پر نہیں ابو، آپ کی عقل پر ہنس رہا ہوں۔ ذرا سوچو تو، میں نے شہر جا کر اتنا لکھا پڑھا اس لیے کہ جاہل جٹ و ڈیرے کے منشی کا کام کروں؟ لکھ پڑھ کر اگر تیرا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے تو شہر چلا جا، ہم کون ہوتے ہیں تجھے روکنے والے؟ ابو نے مایوسی سے کہا۔ ہم نے تو سوچا تھا، امی بولی، اب تو ہماری نظروں کے پاس ہی رہے گا۔ سوچا تو میں نے بھی تھا، مگر کیا کروں امی، میرے ساتھ مجبوری ہے کہ میں نے یہ مانا کہ دلی میں رہوں، کھاؤں گا کیا؟ کیا کہا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا تو یہاں رہے گا تو تجھے کھانے پینے کو نہیں ملے گا؟ امی، یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ قصہ مؤثر یہ کہ میں گاؤں سے شہر چلا آیا، اپنے ایک پرانے کلاس فیلو کے گھر ٹھہرا اور نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ یہاں آ کر اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں سب کچھ مل سکتا ہے سوائے ملازمت کے۔ نصر اللہ شہر میں رہتے ہوئے ابھی اب تک بے روزگار تھا۔ ہم دونوں روز صبح اخباروں میں ضرورت ہے کہ کالموں کا مطالعہ کرتے، کہیں درخواست بھیجتے، کہیں خود جا کر ملاقات کرتے، مگر مایوسی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک دو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے تھے، جبکہ نصر اللہ نے ایک دو جگہ جزء وقتی اکاؤنٹنٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک دن نصر اللہ کی ملاقات اس کے ایک جاننے والے سے ہوئی جن کا شمار شہر کی اہم شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ نصر اللہ سے انہوں نے پوچھا، کیا کر رہے ہو آج کل؟ نصر اللہ بہت پر امید ہوا، سوچا ان سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، شاید اس لیے انہوں نے پوچھا بھی ہے۔ انکل جی کچھ بھی نہیں کر رہا، بیکار ہوں، اگر ہو سکے تو کوئی مناسب ملازمت دلوا دیجیے۔ ذرا دیر تک مصروف خاموش رہے، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نصر اللہ نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، بیٹے تم نے ایسی بات کہی ہے جو… اتنا کہہ کر وہ ذرا رکے، پھر بولے، ساحل سمندر پر ایک نوجوان کو ایک خالی بوتل ملی، اس نے اسے کھولا تو اس میں سے بڑا گاڑا گاڑا دھواں نکلا۔ پھر اس دھوئیں سے ایک جن نے نمودار ہو کر نوجوان سے کہا، میرے آقا حکم دیجیے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ نوجوان نے بوتل کے جن سے وہی بات کہی جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، مجھے کوئی ملازمت دلوا دو۔ جانتے ہو جن نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ جن نے جواب دیا، میرے آقا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اب سوچو بیٹے، جو کام جن نہیں کر سکتے وہ مجھ جیسا ہاک کا پتلا کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ایک دو بار بے روزگاری سے گھبرا کر سوچا کہ کیوں نہ واپس گاؤں جا کر وہ ڈیرے کی منشی گیری شروع کر دوں، مگر اس کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔ ان مایوسی کے دنوں میں نصر اللہ میری بڑی امید بندھاتا تھا۔ یار تو اتنا مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ یوں بھی تو بالکل بیکار تو نہیں، تیرے اخراجات کے پیسے تو تجھے ٹیوشن سے مل ہی جاتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کوئی مناسب ملازمت بھی مل جائے گی،
اور واقعی اللہ نے جب چاہا تو ایک نوکری مل ہی گئی، مگر اس ملازمت کے ساتھ ایک پخ بھی لگا ہوا تھا کہ اس کے لیے مجھے شہر چھوڑنا پڑے گا۔ نوکری سرکاری تھی اور پیسے بھی برے نہیں تھے، مگر مجھ سے کہا گیا کہ فی الحال کئی برسوں تک تمہاری پوسٹنگ دور دراز علاقوں میں ہوگی۔ میں تو اس نوکری پر بھی لعنت بھیج رہا تھا کہ اس سے بہتر بیکاری ہے، مگر نصر اللہ نے مجھے سمجھایا، ارے یار چند برسوں ہی کی تو بات ہے، پھر تمہاری پوسٹنگ شہر میں ہو جائے گی۔ روزگار کے لیے تو لوگ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تم تو ملک کے اندر ہی رہو گے۔ اس کے سمجھانے بجھانے پر میں رضامند ہو گیا اور مجھے ایک دور افتادہ دیہات میں بھیج دیا گیا۔ یہاں کے سرکاری اسکول میں مجھے پڑھانا تھا۔ یہ علاقہ تو اپنے سے بھی زیادہ پسماندہ تھا، بہت چھوٹا سا دیہات تھا۔ یہاں کا یہ واحد اسکول تھا جہاں 8ویں کلاس تک تعلیم دی جاتی تھی، اس کے بعد مزید پڑھنے والوں کو قریبی شہر جا کر داخلہ لینا پڑتا تھا۔ یہ اسکول ایک پرانی حویلی نما عمارت میں تھا۔ ایک بہت بڑے علاقے میں یہ عمارت قائم تھی، جس کے ایک حصے میں اسکول کے کمرے اور آفس تھے، جبکہ بہت بڑا حصہ ویران پڑا ہوا تھا۔ اسکول کا سٹاف بہت محدود تھا۔ ایک حصے میں لڑکیوں کو پڑھایا جاتا تھا، دوسرے حصے میں لڑکے پڑھتے تھے۔ گرلز اسکول میں فیمیل ٹیچرز پڑھاتی تھی، جبکہ بوائز سیکشن میں پڑھانے کی ذمہ داری میل ٹیچروں پر تھی۔ میری تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہاں ہیڈ ماسٹر کے طور پر متعین کیا گیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی ہیڈ ماسٹر موجود نہیں ہے۔ سابقہ ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ لگ بھگ سال بھر سے یہ اسکول ہیڈ ماسٹر کے بغیر چل رہا ہے۔ میرے یہاں بطور ہیڈ ماسٹر آنے پر کچھ لوگ خوش ہوئے، جبکہ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ جب بغیر ہیڈ ماسٹر کے کام چل ہی رہا تھا تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کوئی ہیڈ ماسٹر بھجوانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ باتیں یہاں آنے کے فوراً بعد مجھے معلوم نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا جو میرے آنے پر خوش نہیں تھے۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہاں کا تقریباً سارا اسٹاف اس دیہات یا اس سے ملحقہ گاؤں گوٹھوں کے رہائشی تھے اور ان کی تعلیمی صلاحیتیں محدود تھیں۔ میں نے جب رہائش کے سلسلے میں پوچھا کہ اس کا کیا بندوبست ہوگا تو مجھے بتایا گیا، اگر آپ چاہیں تو اس علاقے میں کوئی کرائے کا مکان حاصل کر لیں، ورنہ اسکول کی کسی کلاس میں اپنا بستر ڈال لیں۔ فوری طور پر تو دوسری بات پر ہی مجھے عمل کرنا پڑا، مگر کسی کلاس روم کو تو نہیں۔ میرے آفس کے لیے جو کمرہ مختص تھا اسی کو میں نے عارضی رہائش گاہ کے لیے منتخب کر لیا اور اسٹاف کے لوگوں سے دیہات میں کوئی مناسب کرائے کے لیے مکان کی تلاش کے لیے کہہ دیا۔ لیکن جلد ہی اس صورتحال سے مجھے آگاہ کیا گیا کہ گاؤں کا کوئی شخص بھی کسی اکیلے اور تنہا آدمی کو مکان کرائے پر دینے کو تیار نہیں۔ اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اسکول ہی میں مستقل طور پر رہائش کا بندوبست کروں۔ سر، میرے خیال میں تو آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ اسکول ہی میں رہیں۔ یہ بات مجھ سے ماسٹر اللہ ڈینو نے کہی۔ اس عمارت کا بہت بڑا حصہ غیر آباد ہے۔ آپ اجازت دیں گے تو ہم لوگ 1-2 کمرے اچھی طرح صاف ستھرے کر کے آپ کے لیے مستقل رہائش کے قابل بنا دیں گے۔ مگر اللہ ڈینو صاحب، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس حویلی کے مالک کو اس بات پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، کیونکہ اس حویلی کا مالک کوئی نہیں، اور اگر ہے تو آپ کا یہ اسکول ہی ہے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر اسکول ہی میں رہ لیں گے ہم۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا سر کہ آپ کا کرایہ بھی بچ جائے گا، جبکہ گاؤں میں کہیں رہتے تو پیدل آنا جانا بھی پڑتا۔ چند دنوں میں اسکول کے ٹیچروں نے اسکول کے طالب علموں کی مدد سے حویلی کے اس حصے میں جو خالی اور ویران پڑا تھا 2-3 کمروں کو صاف کرا کے میری مستقل رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسکول کا مدقوق قسم کا چوکیدار چاچا سائیں بھی اسکول ہی میں رہائش پذیر تھا، مگر وہ اس حصے میں نہیں رہتا تھا۔ اسکول کے مین گیٹ کے قریب جہاں وہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا وہیں قریب ہی ایک کمرے پر مشتمل اس کا گھر تھا۔ وہ اس ایک کمرے کو نہ صرف خود اپنا گھر کہا کرتا تھا بلکہ اس پر مصر رہتا تھا کہ لوگ بھی اس کا گھر سمجھے اور کہیں۔ یہ حویلی باہر سے بہت پرانی اور خستہ حال نظر آتی تھی، مگر اندر سے اتنی خراب اور خستہ حال بھی نہیں تھی کہ اس میں رہائش مخدوش سمجھی جائے۔ ایک کمرے کو میں نے اپنا بیڈ روم، ایک کو ڈرائنگ روم اور ایک کو کچن بنا لیا تھا۔ باتھ روم اور ٹوائلٹ کا بندوبست ذرا فاصلے سے کیا گیا تھا۔ یہاں منتقل ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہاں تقریباً ہر طرح کا آرام ہے۔ شروع کے کئی دنوں تک میں باہر سے کھانا منگوا کر کھا لیا کرتا تھا، مگر اللہ ڈینو اور 1-2 دوسرے ٹیچروں نے مجھے مشورہ دیا، سر آپ اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی یہیں کریں، اس طرح آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور اپنی پسند کا کھانا بھی آپ کھا سکیں گے۔ مگر پکائے گا کون؟ مجھے کوکنگ کا زیادہ تجربہ نہیں، بس چائے بنا لینا، انڈا فرائی کر لینا یا آلو کا بھرتا بنا لینا آتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں آتا۔
اوہو، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ کس لیے ہیں؟ کبھی ہم آپ کا ہاتھ بٹا دیں گے، کبھی چوکیدار چاچا سائیں، کبھی ایک دو اسٹوڈنٹ آ کر آپ کا کام کر دیں گے۔ نہیں بھائی، یہ طریقہ درست نہیں، میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ کسی ملازم کا بندوبست کر دیں جو صبح و شام بستی سے آ کر میرا کام کر دے۔ پھر ایک دن میں نے چوکیدار سے بھی کہا، چاچا سائیں میرے لیے کسی ملازم کا بندوبست کر دیں۔ کہاں سے کر دیں؟ کیسے کر دیں سائیں؟ ارے سائیں، بستی میں اتنے لوگ رہتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکتا؟ نہیں مل سکتا، کیونکہ بستی کا کوئی آدمی اس حویلی میں داخل ہونے کو تیار نہیں۔ کسی وجہ سے چوکیدار کو اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جانا پڑا، اور میں سوچنے لگا، بستی کے لوگ بھی عجیب ہیں، اپنے بچے بچیوں کو پڑھنے کے لیے حویلی تو بیچ دیتے ہیں، مگر خود گھریلو کام کاج کے لیے حویلی میں داخل ہونے کو تیار نہیں۔ اگلے روز میں اسکول سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں بستر پر لیٹ گیا اور پھر شاید میری آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سوتا رہا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی ہے تو مجھے لگا جیسے میری آنکھ خود بخود نہیں کھلی ہے، کسی آواز سے کھلی ہے، اور جب میں نے اس آواز کی طرف توجہ دی تو معلوم ہوا کہ کوئی کپڑے سے جیسے کچھ صاف کر رہا ہے، کپڑا مار مار کر چیزوں سے گرد و غبار دور کر رہا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو بیڈ روم کے دروازے کے قریب کسی کی پشت نظر آئی۔ کون ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ میں ہوں ماسٹر جی۔ میں چونکے بغیر نہیں رہا، آواز نسوانی تھی، اور پھر وہ مڑی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب تھوڑے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، کمرے سے دھول جھاڑ رہی تھی۔ مگر تم کون ہو؟ کہاں سے آئی؟ کس کے کہنے پر آئی؟ ماسٹر جی، آپ کی کنیز ہوں، آپ کی خدمت کرنے کو آئی ہوں۔ چاچا سائیں کے کہنے پر آئی ہوں، مگر اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کا بندوبست کیا ہے، بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی لڑکی آپ کے کام کاج کرنے کو آتی ہے۔ جب تک وہ بولتی رہی میں اس کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ عمر اس کی 18 اور 20 کے درمیان ہوگی، کھلتا ہوا گندمی رنگ، جسمانی ساخت کے لحاظ سے خاصی پرکشش، مگر اس کا لباس اور پہناوا بستی کی لڑکیوں یا عورتوں سے بہت مختلف تھا، اور پھر اس کے بولنے کا انداز قدرے مختلف اور شائستہ تھا۔ تم بستی سے آئی ہو؟ اور کہاں سے آؤں گی ماسٹر جی؟ مگر میں نے تو سنا تھا کہ بستی کے لوگ اس حویلی میں داخل ہونے کو تیار نہیں، شاید وہ اس ٹوٹی پھوٹی اور ویران حویلی میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی بات تو ہے، مگر وہ نادان لوگ ہیں۔ اب یہ حویلی کہاں، اب تو یہ ایک اسکول ہے۔ آخر آپ بھی رہتے ہیں یہاں، چاچا سائیں بھی رہتا ہے، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا؟ لگے گا، مگر کیا کروں، مجبوری بھی تو ہے۔ آپ تو جانتے ہو مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کراتی۔ آپ کی بھی تو شاید مجبوری ہے کہ بڑے شہر سے آ کر اس گاؤں گوٹھ میں ملازمت کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچے بغیر نہیں رہا کہ غربت اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پرانی حویلی کی نوکری قبول کر لی ہے، مگر میں نے اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں پوچھا۔ ماسٹر جی، میں نے آپ کا کھانا تیار کر دیا ہے، کہیں تو ابھی پیش کروں، نہیں تو آپ خود نکال کر کھا لینا، میں ذرا دیر بعد چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں کھانا بعد میں کھا لوں گا، ہاں اگر تم چائے پلا سکو تو 1 کپ چائے بنا دو۔ اور وہ کمرے سے اتنی جلدی گئی جیسے ایک دم غائب ہو گئی ہو، اور پھر اس کی واپسی میں بھی دیر نہیں لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر ہونٹوں سے لگایا، پہلے ہی گونڈ میں مزہ آ گیا۔ چائے اتنی عمدہ بنی تھی کہ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے مگ لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، بھائی واہ، مزہ آ گیا، چائے تو تم نے بہت عمدہ بنائی ہے۔ مگر جواب دینے کو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، شاید وہ مگ تھماتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال چائے اس نے بڑی اچھی بنائی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا پکایا ہوا کھانا بھی مزیدار ہوگا۔ پھر جب کھانے کا مرحلہ آیا تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن میں کچھ آلو اور چند انڈے تھے۔ آلو کا کباب اتنے مزے کا تھا کہ گوشت کا کباب بھی ہوتا تو اتنا مزے کا نہیں ہوتا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کیا کہ اس نے یہ مرحلہ بھی بڑی ہوش اسلوبی سے پورا کر دیا ہے۔ مانا کہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، مگر یہاں ملنے والی نوکری ہی نہ صرف اچھی ہے بلکہ یہاں کے سارے معاملات اب تک ٹھیک ٹھاک ہی طے پا رہے ہیں۔ اگلی صبح میں ابھی بستر پر ہی تھا کہ یہ آواز سماعت سے ٹکرائی، ماسٹر جی، آپ چائے پی کر بستر سے اٹھتے ہیں یا اٹھ کر ناشتے کے ساتھ چائے پیتے ہیں؟ خوب، میں نے دل ہی دل میں کہا، اس گاؤں گوٹ کی لڑکی کو بیڈ ٹی کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ میں بیڈ ٹی کا عادی تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے کہہ دیا، لے آؤ، آج سے میں بھی چائے پی کر بستر سے اٹھوں گا۔ وہ یوں گئی اور یوں ہی واپس آ گئی۔ یہ رہی ماسٹر جی آپ کی بیڈ ٹی۔ اس نے پیالہ رکھتے ہوئے کہا، آپ غسل ٹھنڈے پانی سے کریں گے یا گرم پانی سے؟
ارے نہیں بھائی، ابھی گرم پانی سے غسل کرنے کا وقت نہیں آیا، تم بس ناشتے کی تیاری کرو۔ میں نہا دھو کر فارغ ہوا تو ناشتہ میرا منتظر تھا۔ ماسٹر جی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے لیے مکھن ڈبل روٹی کا بندوبست نہیں کر سکی، کیونکہ اس علاقے میں دستیاب ہی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر چپاتیاں اور انڈا فرائی موجود ہے۔ بھائی، جو موجود ہے وہی کافی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اسکول کے لیے تیاری کرتے ہوئے میں نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ رات کو کچھ ساگ سبزی لا کر رکھ دوں گا، مگر بھول گیا۔ اب میں چاچا سائیں کو پیسے دے دوں گا، وہ کچھ چیزیں لا کر تمہیں دے دے گا۔ نہیں ماسٹر جی، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں میں لیتی آئی تھی۔ ارے تم نے پیسے کیوں خرچ کیے، اور کیے ہیں تو کتنے خرچ کیے ہیں؟ میں نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے پیسے خرچ نہیں کیے، گھر میں کچھ چیزیں تھیں، میں لیتی آئی۔ میں ایک بات تو تم سے کہنا بھول ہی گیا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تم اپنے حصے کا بھی کھانا پکا لیا کرو، یہاں کھانا چاہو یہاں کھا لو، لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ جواب میں وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اب چونکہ میں اسکول کے انتظام پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا، اس لیے دونوں سیکشن کے لوگوں سے میٹنگ کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کرنے میں بھی میرا وقت صرف ہونے لگا تھا۔ آج بھی پہلے گرلز سیکشن کے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، پھر بوائز سیکشن کے مسائل حل کرنے کے لیے اسٹاف کے ساتھ مذاکرہ تھا۔ اس لیے واپس گھر آتے آتے شام ہو گئی۔ وہ موجود نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ وہ شام سے پہلے چلی جاتی تھی۔ میں آج کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا، اس لیے سوچا فریش ہو کر ذرا دیر بعد کھا پی کر فارغ ہو جاؤں گا، تبھی بستر پر جاؤں گا، ورنہ سستانے کی نیت سے اگر بستر پر گیا تو صبح ہی اٹھوں گا۔ کچن میں گیا تو دیکھا کہ دال چاول اور کچھ ساگ سبزی موجود ہے۔ خوب سیر ہو کر کھایا۔ بھائی واہ، کیا ذائقہ ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، میرا بھی جواب نہیں، ابھی تک میں نے اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ بستر پر جاتے ہی مجھے حسب توقع فوراً نیند آ گئی۔ پھر مجھے کچھ خبر نہیں میں کتنی دیر تک سوتا رہا، جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کہیں قریب ہی سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کان کھڑے کیے۔ اس وقت یہاں کون موجود ہے؟ کون بول رہا ہے؟ آواز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور آواز کی طرف توجہ دی، مگر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف گیا۔ وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، مگر وہاں بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذرا رک کر میں اپنے کمروں سے نکل کر باہر آیا۔ آگے ان کمروں کا سلسلہ تھا جو بند پڑے تھے، ان میں کوئی بھی بود و باش نہیں تھی۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے آواز ایک کمرے کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں جانے کس جذبے کے تحت آگے بڑھتا گیا، اگرچہ ادھر ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ ایک دروازے کے قریب جا کر میں رک گیا تھا۔ آواز یقیناً اسی کمرے سے آ رہی تھی، اور اب سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ اسے یہاں کون لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ کہیں وہ اس کا وہی عاشق تو نہیں؟ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر دروازے پر ذرا سا ہاتھ رکھا۔ دروازہ بغیر آواز کے ذرا سا کھل گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کوئی کھڑا تھا، مگر کون؟ یہ مجھے اچھی طرح نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی موجود تھا جس کی پشت میری طرف تھی اور جس نے سامنے والے کو کور کر رکھا تھا۔ کون ہے وہ قدرے زور سے گرجا تھا، اور اس کے سامنے جو بھی کھڑا تھا وہ اس کی آواز سے شاید ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس طرح گرجنے والے کی ایک جھلک مجھے نظر آ گئی تھی، مگر اس کی اس ایک جھلک نے میری حالت خراب کر دی۔ ایک مکمل قد کاٹ کا بندہ سامنے کھڑا تھا، جس کی گردن پر اس کا سر موجود نہیں تھا۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ اس بار وہ اور زور سے بولا، اور اس کی دہشت سے اس کے سامنے کھڑا وجود ذرا اور ہٹ گیا تھا۔ اگلا منظر مجھے اور دہشت زدہ کرنے والا تھا۔ سر کٹے کے ایک ہاتھ میں چمچماتی ہوئی ننگی تلوار تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا، جو یقیناً اس کا اپنا بریدہ سر ہوگا، جس سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کے کٹے ہوئے سر سے لہو ٹپک رہا تھا۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس بار سر کٹے نے تلوار لہرا کر کہا۔ آواز اس کے کٹے ہوئے سر سے آ رہی تھی۔ میں کیا جانوں سرکار، اس لیے میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ ارے یہ تو، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ جواب دینے والی نے پہلو بدلا تو اس کا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ یہ تو اپنی نوکرانی ہے، مگر یہ یہاں کہاں؟ آخر چکر کیا ہے؟ ذرا توقف کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ البتہ یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ اس کا عاشق نہیں تو پھر کون ہے؟ اور یہاں میری حویلی میں کیوں آیا ہے؟ اور تو اس کی خدمت گزاری کیوں کر رہی ہے؟ سرکار، میں اس حویلی کی کنیز ہوں، اور وہ حویلی کا مہمان ہے۔ اس حوالے سے اس کی مہمان نوازی میرا فرض ہے۔ اسے کس نے مہمان رکھا ہے یہاں؟ میں نے تو اسے دعوت دے کر نہیں بلایا۔ وہ حکومت کی دعوت پر یہاں آیا ہے سرکار، کیونکہ یہ حویلی اب سرکاری ملکیت ہے۔ آپ کے بعد اس حالی حویلی پر حکومت نے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں سرکاری اسکول قائم کر دیا۔ یہ اس اسکول کا نیا ہیڈ ماسٹر ہے،
اور حکومت نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے۔ اچانک جانے کیا ہوا کہ کمرے کی روشنی ایک دم غائب ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی دروازے کی طرف آتا، میں بڑی تیزی سے وہاں سے سرک گیا اور ذرا دیر بعد اپنے بستر پر دراز تھا۔ اب اٹھ جائیے ماسٹر جی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول لی تو سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ یہ رہی آپ کی بیڈ ٹی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ لیا۔ وہ الٹے قدموں کچن کی طرف لوٹ گئی اور میں سوچنے لگا، رات کو جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ کیا وہ محض خواب تھا؟ مگر نہیں، وہ خواب نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بستر سے اٹھ کر خالی کمروں کی طرف گیا تھا اور پھر ایک کمرے کے اندر ایک سر کٹے کو دیکھا تھا، جو ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اور بغیر سر کے ہونے کے باوجود نہ صرف وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا بلکہ اس کے کٹے ہوئے سر سے، میرا مطلب ہے اس کے سر کے منہ سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ہم زندہ لوگوں کی طرح بول رہا تھا، داڑ رہا تھا، اپنے ہاتھ کو جنبش دے رہا تھا، اور جب اس کمرے کی روشنی غائب ہو گئی تھی تو میں وہاں سے بھاگا تھا اور اپنے بستر پر آ کر دراز ہو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نیند فوراً نہیں آئی تھی، مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگا تھا۔ پھر مجھے کچھ سکون حاصل ہوا تھا اور شاید اس کے بعد ہی مجھے نیند آئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، ہرگز خواب نہیں تھا۔ لیکن اگر خواب نہیں تھا تو اسے حقیقت بھی کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بکواس، سراسر بکواس۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق کہا، یہ باتیں اگر مجھ سے کوئی اور کہتا تو میں اسے بغیر تعامل کے پاگل اور دیوانہ کہہ دیتا۔ سر تن سے جدا ہوتے ہی جان نکل جاتی ہے اور کٹے ہوئے درخت کی طرح باقی جسم زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، مگر وہ سر کٹا تو نہ صرف اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا بلکہ اپنے ایک ہاتھ میں تلوار تھامے ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر لیے کھڑا تھا، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ اپنے کٹے ہوئے سر سے بول بھی رہا تھا۔ میں لمحہ بھر کو رکا اور اپنے اوپر ایک گہری نظر ڈال کر بولا، کہیں میرے دماغی نظام میں تو کوئی خلل پیدا نہیں ہو گیا ہے؟ ارے آپ کی چائے تو رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اس آواز پر میں چونکا تھا۔ کیا آج چائے اچھی نہیں بنی یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میرے سامنے وہ کھڑی مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ اچھا، پہلے میں جو سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب دو۔ اس نے ہونکوں کی طرح میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم وہی ہو نا جو ابھی مجھے چائے دے کر گئی تھی؟ جی ہاں۔ اور میں جس پر لیٹا ہوا ہوں یہ بستر ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ اور یہ اسکول کی حویلی کا کمرہ ہے نا جہاں میں اور تم موجود ہیں؟ جی ہاں۔ مگر یہ الٹے سیدھے سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر تو میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں صحیح الدماغ ہوں، کسی طرح کے فطور والی کوئی بات نہیں۔ ماسٹر جی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ صحیح الدماغ نہیں ہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی ذہنی فطور میں مبتلا ہیں؟ میں زور سے ہنسا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دراصل رات میں نے شاید کوئی خواب دیکھا تھا، ایسا خواب جو میرے خیال ہے دیوان نہیں دیکھتے ہیں۔ مگر چھوڑو اس بحث کو، بتاؤ کہ تم نے ناشتہ تیار کر لیا ہے؟ ناشتہ تو تیار ہے، مگر بیٹی کیا دوبارہ بنا دوں؟ ارے نہیں، اب ناشتہ کے بعد ہی چائے پیوں گا۔ اور ناشتہ کے بعد چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے کہا، ارے بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ میں آج بھی معذرت ہوں کہ کل بھی آج کے لیے سبزی ترکاری وغیرہ لانے کا خیال نہیں رہا۔ مجھے کل ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اسکول میں زیادہ مصروف ہیں اور آپ شاید وہاں سے مغرب کے بعد ہی لوٹے تھے۔ ہاں، اس لیے میں آج بھی ضرورت کی کچھ چیزیں لیتی آئی ہوں۔ اوہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے، مگر خیر تم مجھ سے پیسے لیا کرو اور جس چیز کی ضرورت ہو خرید کر لے آیا کرو، مگر تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ نام میں کیا رکھا ہے ماسٹر جی؟ جس طرح میں آپ کو ماسٹر جی کہہ کر مخاطب کرتی ہوں، اسی طرح آپ مجھے نوکرانی کہہ کر بلا لیا کریں۔ ارے نہیں، اگر یہ اچھا نہیں لگتا تو ماسی کہہ کر مخاطب کر لیا کریں۔ آخر تمہیں اپنا نام بتانے میں کیا عذر ہے؟ میں نے عرض کیا نا ماسٹر جی کہ نام میں کیا رکھا ہے، اور وہ بھی ہم جیسیوں کے نام میں۔ چلیے، اگر نام ہی پر مصر ہیں تو اس حویلی کے حوالے سے مجھے کنیز ہی کہہ کر پکار لیا کریں۔ مجھے یاد آیا اس سرکٹے سے بھی اس نے کہا تھا کہ میں اس حویلی کی کنیز ہوں سرکار۔ آج اسکول میں جب میرا چپراسی جھاڑ پونچھ کے کام میں مصروف تھا تو میں نے اس سے کہا، غلام سمیچو، میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی آدمی کا بندوبست کر دو جو میرے گھر پر میرا کام کاج کر دیا کرے، مگر تم نے چھوٹا سا کام بھی نہ کیا۔ سائیں، میں نے بہت کوشش کی پر بستی کا کوئی آدمی حویلی میں آنے کو تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ کیا حویلی میں کوئی جن بوت رہتے ہیں؟ ہاں سائیں، بستی والوں کا یہی خیال ہے۔ عجیب ہیں تمہارے بستی کے لوگ بھی، اپنے بچوں کو حویلی میں پڑھنے کو بھیجتے ہیں۔ تمہاری بستی کی عورتیں اور مرد اسکول میں ملازمت کرتے ہیں، لیکن ہیڈ ماسٹر کے گھر پر کام کرتے وقت انہیں حویلی میں جن بوت کا خوف ہوتا ہے۔
ماسٹر سائیں جس حصے میں اسکول ہے وہ حصہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ حصہ جس میں آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے وہ بھوتوں والا حصہ ہے۔ تم نے کوئی بھوت وہاں دیکھا ہے؟ نہیں سائیں، اللہ بچائے بھوتوں بلاؤں سے۔ میں تو اتنے میں ماسٹر اللہ ڈینو آ گئے تھے اور غلام سمیچو کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اللہ ڈینو جو مسئلہ لے کر آئے تھے، جب اس بات پر بات ہو چکی تو میں نے ان سے کہا، آپ لوگ میرے آنے سے خوش تو ہیں؟ ماسٹر سائیں میں صرف اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں کہ بغیر ہیڈ ماسٹر کا اسکول بیلگام گوڑی بن کر رہ گیا تھا، مگر مجھے اس بات پر افسوس بھی ہے کہ میں آپ کا کوئی نجی کام نہ کر سکا، کسی کام کرنے والے کا بندوبست بھی نہ کر سکا۔ اللہ ڈینو صاحب، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ساری بستی والے حویلی کو جنوں بھوتوں کا مسکن سمجھتے ہیں؟ ہاں سر، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ کس وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ آخر میں بھی تو حویلی کے اس حصے میں رہ رہا ہوں۔ آپ کے بارے میں مجھے یا مجھ جیسے چند لوگوں کو ہر وقت یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ جانے کس وقت کیا ہو جائے، جبکہ کچھ لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے خود وہاں اپنی خوشی سے رہائش اختیار کی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ جو بغیر ہیڈ ماسٹر کے اسکول میں سیاہ سفید کے مالک بن گئے تھے، وہ میرے آنے پر خوش نہیں ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ حویلی کے اس مخدوش حصے میں کسی دن کوئی بھوت میرا بھی کام تمام کر دے۔ میں نے اللہ ڈینو سے کہا، سائیں تم نے یہ نہیں بتایا کہ بھوت پریت کا کیا قصہ ہے؟ کیا واقعی حویلی کے اس حصے میں ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ ڈینو نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر تک سوچتا رہا، شاید وہ فیصلہ کر رہا تھا کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، ہاں، حویلی کے ایک کمرے میں ایک قبر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا تھا، پھر گویا اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی۔ کبھی کبھی ایک لہو لہان عورت اس قبر سے نکلتی ہے، اس وقت اگر اسے کوئی زندہ سلامت شخص مل جاتا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ کیا یہاں ایسا ہو چکا ہے؟ ہاں ماسٹر جی، کئی بار ہو چکا ہے۔ وہ پھر رکا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جب اس حویلی کا آخری وارث مارا گیا تو کچھ دنوں تک حویلی کے باقی بچے کچھ لوگ یہاں رہے، پھر جانے وہ کس خوف کے زیر اثر حویلی کو خالی چھوڑ گئے۔ جس حال میں وہ یہاں سے بھاگے تھے اس کے پیش نظر بستی کا کوئی آدمی حویلی میں داخل نہیں ہوا۔ کچھ دنوں تک حویلی یوں ہی خالی پڑی رہی۔ پھر ایک انگریز اپنی بیوی یا محبوبہ کے ساتھ اس حویلی میں چند دنوں کے لیے سکونت پذیر ہوا۔ وہ شاید کوئی سیاح تھا۔ بستی والوں نے انہیں منع کیا مگر وہ نہ مانا اور ان کی جہالت سمجھ کر ان باتوں کا مذاق اڑایا۔ پھر کوئی ایک ہفتہ بعد دونوں میاں بیوی مردہ حالت میں اسی طرح حویلی کے باہر پڑے تھے، جیسے انہیں کسی درندے نے بمبوڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ ذرا رک کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ جب کئی سال پہلے حکومت نے اس حالی حویلی کو اپنے قبضے میں لے کر اس میں سرکاری اسکول قائم کیا تو آپ کی طرح شہر سے آئے ہوئے ایک ماسٹر نے حویلی کے اس حصے میں رہائش اختیار کی جو بھوت یا بھوتوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے، اور تیسرے دن اس کی لاش بھی مسخ شدہ حالت میں ملی تھی۔ اس کے بعد ہم اسکول کے اسٹاف نے حویلی کے اس حصے کی طرف دیکھنا بھی ترک کر دیا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد ایک شہر سے آنے والے ایک صحت مند نوجوان نے جو یہاں ماسٹر اپائنٹمنٹ ہو کر آیا تھا، اس نے جب ہم لوگوں سے حویلی کے اس حصے کے بارے میں سنا تو ہمارا بہت مذاق اڑایا۔ اگرچہ وہ بستی میں اپنے ایک عزیز کے گھر رہتا تھا، مگر ہم سے کہتا تھا، ایک دن میں ثابت کر دوں گا کہ وہاں کوئی بھوت پریت نہیں ہے۔ ساری قصہ کہانی تم لوگوں کی جہالت کی پیداوار ہے۔ اور پھر ایک دن وہ دن کے وقت اکیلے حویلی کے اس غیر آباد حصے کی سیر کر آیا اور ہم لوگوں کا خوب مذاق اڑایا۔ ہم لوگ ہاتھ سے شرمندہ ہوئے۔ پھر ایک دن رات کو وہ ٹارچ لائٹ لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت ہم لوگ یہاں نہیں تھے۔ چوکیدار چاچا تھا جس نے اسے روکا بھی تھا، منع بھی کیا تھا، مگر وہ نہ مانا اور سیٹی بجاتا ہوا اس غیر آباد حصے میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی چاچا سائیں نے اسے بڑی بدحواسی کے عالم میں بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھنے کی بھی کوشش کی، ماسٹر سائیں کیا ہوا، اس طرح کیوں بھاگ کر آئے؟ مگر اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اسی عالم میں اپنے اس عزیز کے گھر گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ان لوگوں نے بہت پوچھا، کیا بات ہے، اس طرح کہاں جا رہے ہو؟ مگر اس نے ان سے بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کے چہرے بشرے سے زبردست خوف و ہراس ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے عزیزوں نے اسے یہ تک کہا، ابھی رک جاؤ، صبح چلے جانا، مگر نہ اس نے کوئی جواب دیا نہ رکا۔ اسی وقت یہ بستی چھوڑ دی اور پھر نہ کبھی خود پلٹ کر آیا اور نہ اس کی کوئی چٹھی آئی۔ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے حویلی کے اندر کیا دیکھا تھا اور کس بات سے ڈر کر بھاگا تھا۔ بکواس، سراسر بکواس۔ میں اپنی عادت کے مطابق کہنے والا تھا، مگر منہ تک آتے ہوئے ان لفظوں کو بڑی مشکل سے روکا، کیونکہ اس طرح اللہ ڈینو بددل ہو کر مزید کوئی بات نہیں بتاتا۔ مگر اللہ ڈینو سائیں، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس حصے میں کئی دن سے رہ رہا ہوں، میرے ساتھ تو ابھی تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے۔
مولا صاحب آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک ہی رکھے۔ پھر ذرا رک کر بولا، آپ نے وہاں کوئی ایسی ویسی بات تو محسوس نہیں کی؟ میں نے دانستہ وہ خواب تھا یا حقیقت اس سر کٹے کے بارے میں کوئی بات اس سے نہیں کہی، البتہ ذرا توقف کے بعد اس سے پوچھا، اچھا اس حویلی کے بارے میں کہ آخر یہ کس کی حویلی تھی، اور تم نے جس قبر کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ قبر کس کی تھی، جس کے بارے میں تم نے بتایا ہے کہ اس قبر سے ایک لہولہان عورت کبھی کبھی نکلتی ہے؟ اس کے بارے میں تو صاحب مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ تو کوئی بہت پرانا آدمی ہی بتا سکے گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بس اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں۔ اس روز میں اسکول سے ذرا پہلے ہی گھر لوٹ گیا۔ آج آپ کچھ پہلے ہی لوٹ آئے؟ کنیز نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ہاں، آج ایک بات یاد آئی تھی اس لیے جلدی آ گیا۔ کون سی بات؟ مجھے یاد آ گیا تھا کہ باتوں میں لگ کر میں بھول گیا تھا کہ تمہیں سبزی ترکاری کے لیے کچھ پیسے دینا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اسے کچھ روپے دیے۔ رہنے بھی دیجیے ماسٹر جی، میں کون سی گوشت مچھلی لاتی ہوں؟ تو اب گوشت مچھلی بھی لے آیا کرو۔ وہ ہنسی۔ شاید آپ باجی برتا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں، میں بھی گاؤں گوٹ کا رہنے والا ہوں، میں سادے سیدھے کھانے کا عادی ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اسکول میں کسی کو تمہارے بارے میں علم نہیں کہ تم میرے ہاں کام کرنے کو آتی ہو۔ اس میں تمہارا اور ہمارا دونوں کا بھلا ہے ماسٹر جی۔ جس دن کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ غضب ہو جائے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیوں غضب ہو جائے گا؟ ماسٹر جی آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہو، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ پھر ذرا رک کر بولی، ایک جوان لڑکی کا اس طرح اکیلے اور چوری چھپے ایک جوان آدمی کے گھر آ کر ملازمت کرنا لوگ رائی کا پربت بنا دیں گے، اور پھر جب میرے بارے میں انہیں معلوم ہوگا تو… وہ ایک دم رک گئی تھی، جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ اسے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے اس بات پر اسے ٹوکا نہیں، مگر میرا ماتھا ضرور ٹھنکا کہ اس بات کے پس پردہ کوئی بات ضرور پوشیدہ ہے، اور پھر مجھے سر کٹے کے پاس اس کی موجودگی یاد آ گئی، اور مجھے اس کی وہ بات یاد آ گئی، سرکار میں اس حویلی کی کنیز ہوں۔ تو کیا سوچنے لگے ماسٹر جی؟ میں اپنے خیالات سے چونکا، تمہاری بات پر ہی غور کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، تمہارے بارے میں معلوم ہوگا تو لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ پھر ذرا توقف کے بعد کہا، باتوں میں تو میں بھول ہی گیا کہ بڑے زور کی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ کچھ نہیں ہو تو چائے ہی پلا دو، کھانے کو بھی ملے گا اور پینے کو بھی، میں ابھی آئی۔ کہتے ہوئے وہ ایک دم غائب ہو گئی، اور پھر ابھی میں نے بمشکل لباس تبدیل ہی کیا تھا کہ وہ گرما گرم پکوڑے اور چائے لے کر آ گئی۔ ارے تم آدمی ہو یا بھوت، اتنی جلدی؟ تو کیا بھوت اتنے پھرتیلے ہوتے ہیں؟ اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ تم بھی کھانا کھاؤ؟ کھا لوں گی، مالکوں کا بچا کچھ ہی نوکروں کو کھانا چاہیے۔ ارے بھائی کنیز، یہ تم کیا قصہ لے بیٹھی؟ ماسٹر جی مجھے اپنی اوقات ہی میں رہنے دے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی اس کیفیت کو ختم کرنے کی نیت سے کہا، ارے بھائی میں نے اس حویلی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سنی ہیں۔ اچھا؟ اس نے قدرے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ وہ ہمارا ماسٹر اللہ ڈینو ہے نا؟ ہوگا، میں کیا جانوں اسے، آپ حویلی کی بات بتائیں نا۔ ارے بھائی وہی تو بتا رہا ہوں، اللہ ڈینو کہہ رہا تھا کہ اس حویلی کے ایک کمرے میں ایک قبر ہے، مگر یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، بہت سے محلوں حویلیوں میں ان کے رہائشی اپنے کسی بزرگ کو دفن کر دیتے ہیں، ہوگا کسی پیر فقیر کا مزار، مجھے معلوم نہیں۔ نہیں، وہ کسی پیر فقیر یا بزرگ کا مزار نہیں، ایک جوان عورت یا لڑکی کی قبر ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اس قبر سے وہ باہر نکلتی ہے جو اپنے خون میں تر بتر ہوتی ہے۔ ہاں یہ عجیب بات ہے۔ تم بھی تو اسی بستی میں رہتی ہو، کیا تم کو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں بتائی؟ باتیں تو لوگ جانے کیا کیا کرتے ہیں اس حویلی کے حوالے سے، مگر مجھے ان کی باتیں پاگلوں کی بڑھ لگتی ہیں۔ تمہارے خیالات تو پڑھے لکھے لوگوں جیسے ہیں، کیا تم نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لے کر کہا، پڑھ لکھ کر بھی میں کیا تیر مار لیتی، بس آپ جیسے پڑھے لکھے اور بڑے لوگوں کی غلامی کر کے ہی کچھ سیکھا ہے۔ چھوڑو اس بحث کو اور یہ بتاؤ کہ اس بستی میں کوئی بہت زیادہ عمر رسیدہ شخص ہے؟ کیوں؟ ایسے کسی شخص کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ ارے بھائی اس سے اس حویلی کے بارے میں معلوم کروں گا، یہ حویلی کس کی تھی، اور اس کے متعلق جو افواہیں ہیں وہ کہاں تک سچ ہیں اور کہاں تک جھوٹ۔ مجھے تو کسی ایسے بوڑھے کا پتہ نہیں، میں پوچھ کر بتاؤں گی آپ کو۔ اس رات میں دیر تک اس حویلی اور اس کے متعلق باتیں سوچتا رہا۔ مجھے اس قبر سے جو حویلی کے کسی کمرے میں تھی ڈر لگنے لگا تھا، کون جانے کا وہ قبر والی لہولہان عورت قبر سے نکل کر میرے سامنے آ جائے۔ اور پھر مجھے اس سر کٹے کی بات یاد آ گئی، کہیں وہ اس کا عاشق تو نہیں، یہ اس کا اشارہ کہیں اس زخمی عورت کی طرف تو نہیں۔ میں نے آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات پڑھنا شروع کی تو میرا ڈر کچھ کم ہوا اور مجھے نیند آ گئی۔ جانے رات کا کون سا پیر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی؟ نہیں مالکن، آپ ادھر نہ جائیں،
یہ کنیز کے علاوہ کسی اور کی آواز نہیں تھی۔ کیوں نہ جاؤں؟ آئے وہ اس حویلی میں کیوں آیا ہے؟ کہیں اس کا تعلق میرے دشمنوں سے تو نہیں؟ نہیں مالکن، آپ کے قاتل بھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھ سے بستر پر مزید نہیں رہا گیا۔ میں اپنے کمروں سے باہر نکلا تو ویران اور خالی کمروں میں سے ایک کمرے میں مومی شمع کی روشنی میں کنیز ایک خاتون کا راستہ روک کے کھڑی نظر آئی۔ مالکن، آپ اپنے کمرے میں چلیے اور شانت رہیے، کنیز نے اسے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خاتون نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے ہلکے سے دھکا دیا۔ کیوں تو اس کے پاس جانے سے مجھے روک رہی ہو؟ کیا وہ تیرا یار ہے؟ اب خاتون پر میری نگاہ پڑی تو میں لرز کر رہ گیا۔ یہ تو وہی قبر والی خون میں تربتر زخمی خاتون تھی۔ وہ اسکول ماسٹر ہے، کنیز اسے کہہ رہی تھی۔ اسے آپ کی المناک داستان کی بنک مل گئی ہے۔ وہ ساری کہانی معلوم کر کے اسے لکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس حویلی میں ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیسا ظلم ہو چکا ہے۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ بالکل سچ مالکن۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس ظالم کا مکروہ چہرہ دنیا دیکھ لے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخالف سمت مڑ گئی تھی، شاید اپنی قبر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا، دانستہ سویا نہیں کہ صبح اسے خواب سمجھ کر بکواس سراسر بکواس کہنے کی نوبت نہ آئے، اور سوچنے لگا آج یہ چکر کیا ہے۔ کنیز تو سر شام گھر لوٹ گئی تھی، پھر رات کے اس پہر میں حویلی میں کیسے نظر آئی؟ وہ قبر والی خاتون یقیناً میرے پاس ہی آنا چاہتی تھی۔ آتی تو شاید میرا بھی حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی اور شاید صبح ہی حویلی کے احاطے میں میری لاش نظر آتی۔ کنیز نے اسے اس کے ظالم اور قاتل بھائی کا حوالہ دیا تھا، تو کیا سرکٹا ہی اس کا قاتل بھائی تھا؟ اگر یہ دونوں بھائی بہن مر گئے تھے تو پھر زندہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کے بھوت ہیں؟ اور اگر یہ ان کے بھوت ہیں تو کنیز ان کے ساتھ کیوں نظر آتی ہے؟ صبح وہ آئی تو میں بستر پر پڑا اب بھی اسی معمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے واہ، آج تو آپ میرے آنے سے پہلے جاگ گئے۔ نہ جانے کب سے میں تمہاری بیڈ ٹی کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیڈ ٹی بس ادھر گئی اور ادھر لائی، اور واقعی یوں لگا جیسے چائے تیار کر رکھی تھی۔ وہ گئی اور کپ اٹھا کر لے آئی۔ میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم بستی کے کسی معمر شخص کا پتہ لے آئی ہوگی۔ اس کا جواب میں آپ کو ذرا دیر بعد دوں گی۔ کیوں ذرا دیر بعد کیوں؟ آپ چائے پی کر تیار ہو جائیے، میں ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں۔ جب آپ ناشتہ کریں گے تب میں آپ کو جواب دوں گی۔ میں نے تیار ہونے میں دیر نہیں لگائی، مگر شاباش ہے اس پر کہ اس نے ناشتہ تیار کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ پھر جب ناشتہ کر رہا تھا وہ بولی، اب پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، کسی عمر رسیدہ اور بوڑھے آدمی کے بارے میں تم نے پوچھ گچھ کی، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جو کچھ شاید اس بوڑھے سے آپ پوچھنا چاہتے تھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر بتاؤ نا، تمہیں اس حویلی کے بارے میں کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھی سوچ رہی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ بالکل الف سے شروع کرو اور یہ تک بتاؤ۔ وہ مسکرائی۔ ماسٹر جی، آپ آخر ماسٹر ہی ہونا۔ خیر، اس حویلی کے بارے میں سب سے پہلے بتاتی ہوں۔ کئی 100 سال پہلے یہ حویلی بنائی گئی تھی۔ ایک بہت بڑے وڈیرے سائی نے یہ حویلی تعمیر کرائی تھی۔ یہ بستی اور اس کے آس پاس جتنی بستیاں، گاؤں، گوٹھ ہیں، سب اسی وڈیرے کی ملکیت تھے۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو ان کی ماں ایک موذی مرض کا شکار ہو کر مر گئی۔ وڈیرے کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ اس کے غم میں وہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سارے سفید و سیاہ کا مالک بن بیٹھا۔ باپ جتنا نیک دل اور اچھا تھا، بیٹا اتنا ہی برا اور کم ظرف تھا۔ عیش و عشرت میں پڑھ کر باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا۔ بہن کے ہمدردوں نے اسے کہا، تم اگر یوں ہی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں تو ایک دن وہ ساری دولت اور ساری جائیداد اپنی آوارگی میں پھونک دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ تم اس سے کہو، بھائی میرا حصہ دے دو۔ اور جب بھائی سے بہن نے حصے کی بات کہی تو اسے بہت بری لگی۔ لے لینا اپنا حصہ، میں کیا بھاگا جا رہا ہوں؟ بھاگنے کی بات نہیں ہے بھائی، تم جس طرح دونوں ہاتھوں سے بابا سائی کی دولت لٹا رہے ہو، اس طرح تمہارے پاس بچے گا کیا، اور تم میرا حصہ کیا دو گے؟ یہ باتیں بھائی کو زہر لگی اور وہ سوچنے لگا اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے کسی طرح پتہ چلا اس کی بہن کسی نوجوان سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھا کہ اس نے میری بہن کو میرے خلاف ورغلایا ہے۔ اس نوجوان کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بس کمینے بھائی کو بہن کے خلاف کارروائی کا موقع مل گیا۔ تجھے باپ بھائی کی عزت نیلام کرتے ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا بک رہے ہو بھائی؟ میں نے ایسی کیا حرکت کی ہے کہ باپ بھائی کی عزت نیلام ہوگی؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرے کرتوت چھپے رہ جائیں گے؟ مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ تو ایک حاری سے ملنے جاتی ہے، تیرے اس سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بھائی، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے اللہ سائیں سے ڈرو۔ تمہاری طرح تمہارے دوست احباب بھی جھوٹے، فریبی اور بد کردار ہیں۔ چپ کمینی،
کہتے ہوئے ظالم بھائی نے پاک باز بہن کو مارنا شروع کیا، مگر اس طرح جب اسے اطمینان نصیب نہیں ہوا تو تلوار نکال کر اس پر اتنے زخم لگائے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، جس کے بعد اس ظالم بھائی نے حویلی کے ایک کمرے میں اسے دفن کر دیا تاکہ حویلی سے باہر کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ گویا کاروکاری کی رسم سینکڑوں برس سے یہاں رائج ہے۔ کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا، ذرا دیر رک کر بولی، حویلی میں موجود سب نے یہ ظلم، یہ انیائے دیکھا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ موجودہ وڈیرے سے کچھ کہتا، اسے ٹوکتا۔ اب اسے اس نوجوان ہاری کی تلاش ہوئی تاکہ وہ اسے بھی قتل کر دے۔ اس کسان زادے کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ اس کی محبوبہ کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا ہے اور اب وہ اس کی تلاش میں ہے۔ اس کے بعد وہ روپوش ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا، اور پھر ایک دن اچانک وہ حویلی میں نظر آیا، اور اس سے پہلے کہ وڈیرا اس پر حملہ کرتا اس نے اسی کی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو یہ کہنے سے روکا، تو کیا وہ سر کٹا؟ اس جملے کو روک کر میں نے محض بات بتانے کے لیے پوچھا، اور وہ نوجوان، میرا مطلب ہے اس ہاری نوجوان کا کیا بنا؟ کچھ نہیں، وہ جیسے اچانک سب کی نظروں میں دھول جھونک کر حویلی میں داخل ہوا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ جب وہ ڈیرے کے دوستوں اور ساتھیوں کو ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے ہوں کہا، پھر بولا، تو یہ کہانی ہے اس حویلی کی۔ کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ مگر بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کنیز نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی قبر سے باہر نکلتی ہے، کسے تلاش کرتی ہے؟ شاید اپنے بھائی یا اس کے حواریوں سے انتقام لینے کے لیے۔ جب بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ حویلی میں کوئی موجود ہے، وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہے، اور وہ سر کٹا۔ کنیز نے چونک کر دیکھا۔ میں جلدی سے بول پڑا، شاید اپنے قاتل اور بہن کے محبوب کی تلاش میں آتا ہے۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے گھورا۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی بات آگے بڑھائی، اب تو میں وہ کہانی ضرور لکھوں گا جس کے بارے میں تم نے اپنی مظلوم مالکن کو یقین دلایا تھا۔ کیا؟ کنیز کے منہ سے حیرت کے مارے بس اتنا ہی نکلا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی یا… یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔